اے اہل بیت رسول اللہ، کچھ چاہیے؟ تمہارا اہل بیت تو یزید ہے جس کے تم سپاہی ہو۔ نہیں، سب ایسے نہیں، کچھ آپ کے ہمدرد بھی ہیں۔ تم لوگ ہمیں جانتے ہو، پھر بھی ان لوگوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تمہارے دل سیاہ اور سخت ہو چکے ہیں۔ اے فرزند رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ان کے دل منقلب ہو جائیں۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اگر تمہیں اس بچے پر رحم آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ جوان، یہاں آؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی ہے امیر۔ پانی؟ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ ان کے لیے، ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دیکھوں تو۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ آدھا بھر کے لے جا رہے ہو۔ زیادہ لے لو امیر۔ ہاں، رہنے دو، میں خود بڑھائی دیتا ہوں۔ ادھر لاؤ۔ جاؤ، اب ان کے لیے لے جاؤ۔ جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا؟ لے جاؤ تاکہ ان کے بیماروں کو شفا ملے۔ جاؤ جاؤ۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم آزمائش پر پورے اترے اور تم نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تم نیکوکار ہو۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ اندر نہیں آؤ گے؟ میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ کمک درکار ہے۔ کمک؟ کمک کس لیے؟ جناب ابی عبداللہ حسین کے لیے۔ افسوس افسوس، خدا کی قسم ہم نے انہیں بھلا دیا۔ ہم ان کے راستے سے بھٹک گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نے تب ان کے مقصد کو سمجھا جب گناہ گاروں کی تلواریں ان کے خون میں آلودہ ہو چکی تھیں۔ اگر حسین دوبارہ لوٹ آئیں اور تم سے چاہیں کہ ان کے اہل بیت کو پناہ دو اور ان کا دفاع کرو تو کیا تمہارا جواب مثبت ہوگا؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ سب پر خدا کی رحمت ہو۔
نہایت صبر استقامت کے ساتھ جنہوں نے دین کی حرمت کو پامال کیا، مومن مردوں اور عورتوں کی حرمت کو پامال کیا، اور جو اہل بیت رسول خدا کی ناموس کو اسیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے، ان کے خلاف اٹھڑے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کے نام سے اور اس کے نبی کے دین کے نام سے، اور وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی، آپ سب پر خدا کی رحمت ہو۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ قیدیوں کو آزاد کر دو۔ افسوس کیا ان کے سردار کا جسے تمہارا امیر خوف زدہ تھا قد کافی تھا جو دیگر کے در پہ ہو؟ حکم دو کہ ان سب کو آزاد کر دیں، اگر انہیں آزاد نہ کیا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر! چھوڑ دو انہیں۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بادشاہوں کو ان کے گناہوں کے سبب غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اگر منہ نہیں کھولا تو اے بوڑھے کتے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے گھر کے سامنے ڈال دوں گا۔ بتا انہیں کہاں لے کر گئے ہیں؟ بخدا اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تب بھی میں تجھ جیسے ملعون کو کچھ نہیں بتاتا، بات وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے۔ امیر ان کا پتہ چل گیا۔ کہاں ہیں؟ خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ اسود کے پاس ہیں۔ لعنت ہو تجھ پر اے خبیث بوڑھے، ہم سے حمایت کا اعلان کرتے ہو اور درپردہ ہم سے دشمنی کرتے ہو۔ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ساری قوم و قبیلے کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔ میری بات غور سے سنو، اہل بیت حسین ہمیں لوٹا دو تاکہ ہم انہیں خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے لوٹ جاؤ یا پھر شکست کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ ان سے پہلے میں اپنی جان دوں گا۔ اگر انہیں ہمارے حوالے کر دو تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو امان دے دی جائے گی۔ یہ جہنمی افراد ہم سے جنگ کرنے کا مزہ چکھ چکے ہیں، لہٰذا خدا کی پناہ مانگو اور یہاں سے چلے جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم حسین کے اہل و عیال کو مدینہ واپس پہنچا دیں۔ خدا کی قسم ہم انہیں لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر ہمارے نیزوں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا لعین۔ کیا تجھے اپنے باپ کی زندگی عزیز نہیں؟
نہیں، میری بچی پیغمبر کے ناموس کا دفاع کرو. ایسے حالات میں خدا تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ نیکوکار و بدکار افراد کی پہچان واضح ہو جائے. ان کا مقابلہ کرو میری بچی، ان سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی مثال قوم نوح کی سی ہے کہ جب جب انہیں دعوت حق دی گئی تاکہ خدا کی رحمت کے حقدار قرار پائیں، تب تب ان لوگوں نے سنی انسنی کر دی. جو خدا کی نافرمانی میں قدم اٹھاتا ہے اس سے کوئی التجا کرنا ذلت کی بات ہے. جنگ کرو ان سے. دیکھتے ہیں کون ذلیل ہے اور کون پست. ابھی پتہ چل جاتا ہے بڈھے. اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے. نزدیک ہاؤس. میں اس پروردگار سے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے مدد طلب کرتا ہوں.
سفر کی تھکان کے باعث ہم نے سوچا کہ تمہاری خانقاہ میں کچھ دیر استراحت کر لیں۔ یہ خدا کی خانقاہ ہے، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمانوں کے خلیفہ یزید کے سپاہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ خلیفہ کی امانتیں ہیں، اس وجہ سے ڈر ہے کہیں خلیفہ کے دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یا کہیں آ کر چھین نہ لیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا یہ صدقہ ہے؟ یہ خدا کا رزق ہے اور آپ مہمان ہیں۔ ذرا انتظار کرو۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، جو کچھ تو نے بھیجا ہے مجھ مسافر کے لیے بہتر ہے۔ تباہ ہو جاؤ، میرے لیے بہترین شراب لاؤ۔ اگر آپ کے جد محمد پیغمبر خدا تھے اور ان کی رسالت برحق تھی تو پھر کیوں پروردگار آپ کی داد رسی نہیں کرتا؟ آپ لوگ اہل بیت رسول ہیں تو اس قید سے نجات کیوں نہیں دیتا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم جن پر خدا نے کتاب نازل کی اور انہیں صاحب کرامت قرار دیا، کیا پیغمبر نہیں تھے؟ بس کیوں کہتے ہو کہ انہیں مصلوب کیا گیا؟
اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و ستم ڈھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو؟ مظلوم کی بداعمالیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بہت عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں، زہد کیا ہے؟ زہد کا بالا ترین درجہ تقوی کا کم ترین درجہ ہے، اور تقوی کا بالا ترین درجہ یقین کا کم ترین درجہ ہے، اور یقین کا بالا ترین درجہ رضائیت کا کم ترین درجہ ہے۔ یاد رکھو کہ زہد کتاب خدا کی روح سے یہ ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ۔ خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد دنیا سے بے اتنائی سے زیادہ کوئی عمل بہترین نہیں ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی بھی چند قسمیں ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، جو ابلیس سے سرزد ہوا کہ جب اس نے حکم خدا سے روگردانی کی، انحراف کیا اور کافروں میں سے قرار پایا، اور حسد جو کہ فرزند آدم کا گناہ تھا، جس نے اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر اسے مار ڈالا۔ گناہ کی دیگر اقسام میں سے نامحرم عورتوں کی طرف رغبت، دنیا کی رغبت، اقتدار کی ہوس، راحت طلبی، پرگوئی، برتری طلبی، ثروت اندوزی و ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ کل ملا کر 7 اقسام ہوئیں، اور ان تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور ان تمام گناہوں کا سرچشمہ دنیا کی محبت ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء و علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق خدا انہیں آزما رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ آپ ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے، آپ سے کیا کہا؟ جو سخت آزمائش سے گزر رہا ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سروں کو صندوق میں رکھ دیا، پھر بھی رب کے شکر گزار ہے۔ تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے خائف ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور صرف تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ اسے اس کی آنکھوں میں ڈالیے، خدا نے چاہا تو شفا ملے گی۔ میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھوپھی جان، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ۔ خولا، 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 خولا!
خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں برباد کیا، خلیفہ یزید کو تم پر غالب کیا۔ اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کہہ دو اے محمد کہ میں تم سے رسالت کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو؟ ہاں پڑھی ہے یہ آیت۔ وہ قرابت دار ہم ہی ہیں اے شیخ۔ تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت رسول تجھ سے رجس کو ایسے ہی دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، تو کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمارے جد رسول خدا کی قسم۔ جد؟ آپ کے جد رسول خدا؟ خدایا میں تیرے رسول کے دشمن سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ خدایا میں دشمن اہل بیت میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ہر جن و انس سے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سرکشی کا انجام دیکھ لیا حسین؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ حسین اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ کیا بالوں کی سفیدی کو اب تک خضاب سے چھپا رکھا تھا یا پھر سر حسین کی توہین کر رہے ہو؟ خدا کی قسم تو چھڑی سے اس سر کی بیعت بھی کر رہا ہے جس کے بوسے لیتے رسول خدا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد رکھ اے یزید، روز قیامت تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، جبکہ ان لوگوں کے شفیع پیغمبر خدا ہوں گے۔ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر اے یزید، خدا کی مار ہو تجھ پر۔ اے علی، یہ تیرا باپ تھا جس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور میرے حق کو نظر انداز کیا اور میری خلافت کی مخالفت کی۔ دیکھا خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں ہے، بلا شک یہ امر اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ کوئی مصیبت خود تم پر نہیں پڑتی مگر تمہارے اپنے اعمال کے سبب۔ یہ اس کے متعلق ہے جس نے ستم روا رکھا، نہ کہ جس نے ستم سہا۔ کاش میرے بدر کے اسلاف ہوتے تو دیکھتے نیزوں کے لگنے سے بنی خزرج کا اضطراب، تو وہ خوش ہو کر چلاتے اور کہتے اے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، تو نے ان کے بڑے پیشرو بزرگوں کو مار ڈالا کہ یہ بدر کا انتقام تھا اور اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے آئے، اور اب یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش حسین مارا نہ گیا ہوتا۔ ہندہ جگر خورا کے پوتے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ جبانے والا ہو؟
اور کیا توقع اس سے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بغض میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ اور پھر کسی احساس جرم کے بغیر تو نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی کہ میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے یزید تیرا بازو شل نہ ہو۔ اس طرح ان کی توہین کر رہا ہے تو۔ خدا سے غافل کس قدر بدکار ہے تو۔ واقعہ کربلا انتقام ہے جنگ بدر کا۔ ہاں خدا کی قسم تو نے ایسی ہی باتیں کرنا تھی، کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے۔ تو اپنے پرانے زخموں کا مداوع چاہتا ہے، روئے زمین پر محمد کی اولاد کا اور آل مطلب کے چاند تاروں کا لہو بہا کر تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے، جبکہ بخدا اے یزید تو خود بھی اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ پھر تیرا دل چاہے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتا، زبان بند ہو جاتی، تاکہ جو کچھ کہا ہے وہ نہ کہتا۔ چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں نابود کرے جیسے تمہارے بھائی کو نابود کیا۔ تو نے خود کو نابود کیا ہے اور اپنے گوشت کو جلایا ہے۔ تجھے رسول اللہ کی حضور ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے پیش ہونا ہوگا کہ ان کی اولاد کا خون بہایا ہے تو نے اور ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے۔ تب پروردگار رسول اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو ان کا حق دلائے گا۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب صلح ممکن نہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے، اور مدعی کے لیے محمد، اور مددگاری کے لیے جبرائیل۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا۔ وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تیری یہ مجال کہ اس طرح گستاخی کرے؟ دیکھ رہے ہو، اگر کوئی عورت شہنشاہ روم کے سامنے اس طرح بولتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس عورت کو کیا وہ مصلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، تاہم میں تجھے جھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں، اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ تجھے اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ باخدا تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اے سردار، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ انہیں ختم ہونا چاہیے۔ باخدا ان کے لیے ایسی چال چلوں گا کہ کسی حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ نہ چلی ہو۔ ہم تیری رعایا نہیں ہیں۔ اے یزید تو اپنی چال چل اور اپنی پوری کوشش کر، اپنی جدوجہد کو تیز کر۔ اے یزید قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ ظالم پر اللہ کی لعنت۔ خاموش کراؤ اسے، خدا نہ اسے چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جیسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر، ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اور تیری ماں جھوٹے ہیں، نہ کہ میری ماں اور بھائی۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ بخدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے، حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے، تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے۔ تو نے اور تیرے باپ نے خدا اور رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا۔ دشمن خدا؟ خدا کی قسم تو ظالم ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور البتہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائیں اور 7 فضیلتوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت،
हिल्म व बुर्दबारी, जोद व सखा, फसाहत व बलागत, शुजाअत व बहादुरी और मुमिनीन के दिलों में मवद्दत व मोहब्बत। और हमारी 7 फजीलतें ये हैं कि नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से हैं, उम्मत के सिद्दीक तैयार अली और जाफर हम में से हैं, शेर खुदा और रसूल खुदा के शेर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हम में से हैं, रसूल खुदा के नवासे हम में से हैं, मेहदी हम में से हैं। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है सो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता मैं उसे अपना हसब नसब बताता हूँ। मैं मक्का और मिना का फर्जंद हूँ, मैं जमजम और सफा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने अतराफ अबा से हजर अस्वद उठाया, मैं उसका फर्जंद हूँ जो रुए जमीन पर बेहतरीन है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तवाफ किया, बेहतरीन सही की, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने बेहतरीन हज किया और बेहतरीन लब्बैक कहा, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे बुराक पर सवार करके मेराज पर ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ ले जाया गया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जो इतना करीब करीब हुआ कि क़ाब कौसैन की मंजिल पर फाइज हुआ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिस पर मलाइका आसमान ने दुरूद सलाम भेजा, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसकी तरफ खुदाए जलील ने वही की, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का फर्जंद हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसके सबब काफिरों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसने रसूल खुदा के हम रकाब होकर 2 तलवारों से जंग की, 2 नेज़ों से जंग की, 2 हिजरतें की, जिसने 2 बैतें की, बद्र हुनैन में तलवार चलाई और पलक झपकने के लिए भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसकी अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए ताईद फरमाई और मीकाइल के जरिए नुसरत फरमाई, मैं मुसलमानों की नामूस के मुहाफिज का फर्जंद हूँ, मैं उसका जो बैत तोड़ने वाले, सिफ़ीन वाले, नहरवान वाले को कत्ल करने वाला है, जिसने नासिबीन से जिहाद किया, उस अव्वल का फर्जंद हूँ जिसने तमाम मोमिनीन में सबसे पहले खुदा और रसूल खुदा की दावत को कबूल किया, वो जो सब साबिकीन से पहले हैं, मुशरिकीन को कत्ल करने वाले हैं और मुनाफिकीन के खिलाफ अल्लाह का तीर हैं, जिसकी जबान आबिदीन के लिए हिकमत है, वो जो अल्लाह के दीन का नासिर है, अल्लाह के अम्र का वली है और अल्लाह की हिकमत का खजाना है, मुतवाज़े और माफ करने वाले थे, जंगजू और फिदाकार थे, दिलावर, आहन शिकन, लश्करों को दरहम बरहम करने वाले, निहायत सख्तगीर, निहायत मजबूत और कवी, साबित कदम और किसी भी जालिम के सामने कभी न झुकने वाले, शुजाओ बहादुर, जंगों में मिस्ल तूफान मैदान पर छा जाते थे और उन्हें तहस नहस कर देते थे, बेमिस्ल सूरमा, शेर हिजाज, सैयदुल अरब, सरदार अजम, मक्की मदनी, बदरी ओहदी, सुजरी महाजरी, अरबों के दरमियान सरदार थे, जंगजुओं के दरमियान मिस्ल शेर थे, मुशायरीन का वारिस, सिब्तैन का बाप, हसन और हुसैन, ये मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब थे, मैं फातिमा जहरा का फर्जंद हूँ, मैं सैयदतुन्निसाउल आलमीन का फर्जंद हूँ, मैं बुतूल मुतहर का फर्जंद हूँ, मैं लख्त जिगर रसूल का फर्जंद हूँ, मैं इस खून आलूदा का फर्जंद हूँ, मैं इस मजलूम का फर्जंद हूँ जिसे करबला में ज़िबा किया गया। अब हमेशा यूं ही चलते सड़ते रहो यजीद, चीखो चिल्लाओ, जितना हो सके नालो फरियाद करो, ये तो बहुत कम है, तेरे लिए तो दायमी अज़ाब है।
تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آواز کیسی ہے؟ میں کسی کی بھی آواز سننا نہیں چاہتا، میں کوئی آواز سننا نہیں چاہتا، اسے خاموش کراؤ۔ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے امیر، اپنے باپ کا سر مانگ رہی ہے۔ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے تو اس کے پاس لے کر جاؤ اس کا سر۔ اب گدھوں کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں جا لے کر جا سر حسین تاکہ دیکھ لے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسین کی بہن اور علی ابن الحسین کے خطبوں سے لوگوں میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ جلد ہی یہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں مسلمانوں کے درمیان اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہوں۔ لعنت ہو تم پر اور اس پر جس نے تمہارے مشوروں پر کان دھرا۔ اب کوئی اور مشورہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس؟ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میرے خیال میں امیر بہتر ہوگا کہ ان لوگوں کو قید سے آزاد کر دیں تاکہ لوگوں کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اے امیر، ان لوگوں کا اب زیادہ دیر شام میں رہنا مناسب نہیں۔ اگر کچھ ایسے اور یہاں رہے تو میں کیا کروں؟ السلام علیکم اے چچا زاد۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اس پر سلام ہو۔ میری طرف سے منہ کیوں پھیر لیا چچا زاد؟ اب کس لیے آئے ہو؟ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں۔ تم جیسا کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو جو خدا کے نزدیک حقیر ترین اور ذلیل ترین شخص ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر شتم کیا ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ ظالم کے نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر ظالم اس جیسا ہو جس کے پاس کوئی عمل نیکی نہ ہو تو
मजलूम के आमाल बद जालिम के नामा अमाल में लिख देता है। माफ कर देना तो आप लोगों का खासा है। ऐ चचाजाद, लानत हो मरजाना के बेटे पर जिसने हम सबको ये दिन दिखाए। अगर पता होता तो हरगिज इजाजत ना देता कि तुम्हारे बाप को कोई नुकसान पहुंचे, ख्वाह मेरे अपने बेटे हलाक हो जाते। अब बहुत देर हो गई है, लेकिन खुदा की कसम उनको तेरे हुक्म पर शहीद किया गया, मेरे बाबा और उनके असहाब को कत्ल किया गया। अब और क्या चाहता है? किस कदर घटिया इंसान है तू। पहले तो मेरे भाई और उनके अहले बैत का कत्ल करता है और फिर उनका खून बहा हमें देता है। खुदा की कसम, मैंने किसी काफिर और मुशरिक को नहीं देखा जो तुझसे ज्यादा जलील हो। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तू मेरे बाबा का सर मुझे दे दे और हमारी मस्तूरात का लूटा हुआ माल वापस कर दे जो हमारे वालिदैन की मीरास है। और अगर तू मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो किसी को मेरे अयाल के हमरा भेज दे ताकि वो उन्हें पैगंबर खुदा के शहर तक पहुंचा दे। तुम्हारे बाबा का सर तो तुम्हें मिल नहीं सकता और लूटा हुआ माल लौटाया नहीं जाएगा। बाकी रही खवातीन तो उन्हें तुम खुद ही लेकर जाओगे। मैंने तुम्हें रिहा किया। इन्हें अपनी निगरानी में पैगंबर के शहर वापस ले जाओ, यसरब में। कुर्बान जाऊं आप पर। अगर तो इनको दिन में रवाना करेगा तो लोग खुदा हाफिजी के लिए उनके गिर्द जमा हो जाएंगे और मुझे खदशा है कि लोगों की हिमायत और ताउन से तेरे खिलाफ उठ न खड़े हों। तो फिर कुछ ऐसा करो कि रात की तारीकी में रवाना हो, लोगों की निगाहों से दूर। चलिए फर्जंद रसूलुल्लाह, हमें सरजमीन करबला ले चलो ताकि अपने बाबा की कब्र से तजदीद अहद कर सकें। बेशक अल्लाह का वादा पूरा हुआ, वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और सुरखरू करता है। हम कामयाब हुए, हमारा दुश्मन रुस्वा और बर्बाद हुआ। फिर अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदों को चुन लिया है और कयामत तक उनका जिक्र बाकी रखेगा जिसे रखने का हक है। बेशक वो शदीद अज़्म का इम्तिहान लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। करबला के रास्ते में रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हारी रुसवाइयों से हमें सरफराजी अता फरमाएगा। परवरदिगार ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जालिमों की रुसवाई उनके लिए दायमी सरबलंदी का बाइस बनी। ونهيم في الصحراء يكنفنا السرى لسنا سوى غيب تعفر بالتراب انظر إليه رجل وحيد في وسط مذبحة تعذب مقلتين ويشد أزره للحديد جلدا يسير إلى البعيد ليصير نور الخافقين رجل وحيد رجل وحيد يدعى الحسين
وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم وتطوف قافلة السباع